ایک سوال جو بارش کی طرح برسا ہے، گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ سور کا دل انسان کو لگا دیا گیا، تو نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے پہ فتویٰ اتنی جلدی نہیں دیا جا سکتا۔ فتویٰ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے اور نسلوں کے کام آتا ہے۔ پھر اس فتوے کے رد لکھے جاتے ہیں، پھر رد کے بھی رد لکھے جاتے ہیں، بہت دیر سے چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، تم میں جو شخص جہنم میں کودنا چاہے نا، چھلانگ لگانا چاہے، وہ شخص فتویٰ دینے میں بھی اتنی جلدی کرتا ہے۔ تو جن دوستوں نے لکھا ہے اور اب تک لکھ رہے ہیں، اس سائنس کے پیچھے، تھیوری کے پیچھے کوئی یہ سور تھوڑی ہیں جو ہمارے یہاں جنگلات میں ہوتے ہیں، کوئی خاص قسم ہے، انہیں اس نوع سے پالا گیا ہے، پچھلے 60 برس سے وہ اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم نہ ان کی تحقیق کو دیکھیں، نہ ان کی محنت کی قدر کریں، نہ ہی کسی اور چیز کو، بس اتنی دلیل کیا کافی ہے فتویٰ دینے کے لیے کہ حرام ہے سور؟ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ آپ خود کبھی سوچیں، گوبر حرام ہے یا نہیں؟ یقیناً حرام ہے۔ اس کے باوجود اپلا خالصتاً گوبر کے سوکھنے سے بنتا ہے، اور گاؤں دیہات میں جو ہنڈیا پکتی تھی، اب تو کم ہو گئی، یہی اپلا گر جاتا تھا تو فقہا کہتے تھے کہ اسے چمٹے سے، کسی چمچے سے پکڑ کے، ہاتھوں سے پکڑ کے پھینک دو اور باقی سالن کھا لو۔ جیسے وہ حرام، جیسے یہ حرام، جیسے سور کا گوشت حرام، ویسے ہی آپ سوچیں گوبر بھی حرام۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم دے دیا تھا شراب کی حرمت کے بعد کہ شراب کو سرکہ بنا لو اور پھر اسے بیچ دو۔ شراب میں ایک خاص طریقے سے عرب، ان کی فیملیز کی چیز تھی، ہر گھر میں ہوتی تھی، لوگ پیتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس سے سالن، سرکہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ وہ نمک کو ایک خاص مقدار کے تحت ایک خاص وقت میں شراب میں شامل کرتے تھے، یہ سوچ سمجھ کے کہ شراب آئی کہاں سے ہے، کس چیز کی بنی ہے، انگور سے بنی ہے، کھجور سے بنی ہے، کشمش سے بنی ہے، کس چیز سے بنی، اور وہ نمک کی ملاوٹ سے سرکہ بن جاتا تھا۔ وہ جب سرکہ بن جاتا تھا تو کوئی بھی حرام ہونے کا حکم نہیں لگاتا تھا۔ تو اس لیے چینج بھی کوئی آئی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ جنگل سے کوئی سور لیا، ذبح کیا یا نہیں کیا، یا گولی ماری اور سینہ چاک کر کے اسی وقت پھڑکتا ہوا، خون سے لتھڑا ہوا دل اٹھایا اور کسی انسان کے جسم میں ڈال دیا۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ اچھی خاصی تحقیقات کے بعد وہی کوئی چیز دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنے سے، فکر سے کام لینا چاہیے۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ جائز ہے کیونکہ اس پہ 100 سال لگ گئے؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ ناجائز ہے اس لیے کہ یہ سور کا دل ہے؟ بہت سی چیزیں فتوے میں سوچنی پڑتی ہیں، اور پھر اس سے علاج کرنا جائز ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ پھر فیصلے اصول کے تحت قائم کیے جاتے ہیں، اصول کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے۔ اس لیے مہربانی ہوگی اس سوال کو مت بھیجیں۔ اللہ نے کبھی توفیق دی، کوئی تحقیق ہوئی علماء میں، تو جب فتویٰ دیں گے تب کی بات سوچی جا سکتی۔